عمران خان کا پھر سے بڑا اعلان اور آخر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کس نے اپنی ہی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر دیا؟ بس بہت ہو گیا ایسے کہہ کے کون پھٹ پڑا؟ اسٹیبلشمنٹ اور عارف علوی کے درمیان ان دنوں کیا چل رہا ہے اور عارف علوی جو ہے وہ خاموش کیوں ہیں؟ آج ہم ان خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ عمران خان پھر سے اعلان کرنے جا رہے ہیں اور جو اعلان وہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے کریں گے، اس کے بارے میں ابھی سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان نے کس نوعیت کا بڑا اعلان کرنا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس میں کس کس کا فائدہ ہے اور آخری حد جو ہے اب انہیں پار کرنی پڑے گی۔ جب الیکشن نہیں کروائے جا رہے، جب سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، جب آئین کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تمام توپوں کا رخ عدلیہ کی طرف چلا گیا اور ایسے حالات میں جب اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کی حکومت بھی ایک پیج کے اوپر ہے، ججز نے پوری کوشش کر لی، پھر بھی حالات سنبھلنے کو تیار نہیں، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ مزید پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جب لوگوں کی عوام کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو آخر ایسے میں کون سی چیز ہے جو باقی بچ جاتی ہے کسی بھی سیاستدان اور رہنما کے پاس؟ وہ ہے احتجاج کرنا۔ اس ملک میں تو احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے پاس جو آخری آپشن ہے عوامی طاقت، اور عوامی طاقت کے ساتھ مل کر انہیں اپنے ساتھ ملا کر سڑکوں پہ نکلا جائے اور پرامن احتجاج کیا جائے اور اپنی باتیں منوائی جائیں، جیسے کہ اس وقت فرانس کے اندر ہو رہا ہے۔ دنیا کی بے شمار جو جمہوری دنیا کے ممالک ہیں ان کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے، ایون ڈکٹیٹرشپ کیوں نہ ہو، احتجاج تو لوگ اس دور میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے، لولی لنگڑی جمہوریت، اس میں احتجاج کرنے کے لیے نکلیں، ریلی نکالنے کے لیے نکلیں اور لوگوں کو اپنا موقف بیان کرنے کے لیے باہر جائیں تو دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہے لولی لنگڑی جمہوریت نہیں، اسے ملٹری ڈیموکریسی کہنا چاہیے۔ یہ ایک پرفیکٹ لفظ ہے، ملٹری ڈیموکریسی ہے پاکستان کے اندر جو اس کے اوپر جچتا ہے۔ عمران خان صاحب کچھ ہی دیر کے بعد جو خطاب کریں گے اس میں اعلان یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر سے مارچ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، اور انہوں نے دھمکی دی اور اس دھمکی کے اوپر وہ عمل بھی کریں گے کہ میں دوبارہ سے سڑکوں پہ نکلوں گا، پھر روڈ کے اوپر ہوں گا، اور جو کوئی الیکشن نہیں کروائے گا 90 روز کے اندر ہم سڑکوں پہ باہر نکل کے بھرپور احتجاج کر کے اس ملک کی سڑکوں کو، شہراؤں کو، شہروں کو، صوبوں کو، تحصیلوں کو بالکل جام کر کے رکھ دیں گے اور ہم اپنا حق لینے کے لیے اب سڑکوں کے اوپر نکلیں گے۔ عمران خان نے دوبارہ سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 90 روز میں الیکشن نہ کروائے گی تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اور عمران خان نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے پہلے 100 موٹو کے ذریعے اسمبلیاں بحال کی تو 100 موٹو ٹھیک تھا، اب سپریم کورٹ 100 موٹو کے ذریعے الیکشن چاہ رہا ہے تو اب یہ لوگ 100 موٹو کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اب ان کو انگور کھٹے لگتے ہیں، پہلے جب ان کے فائدے والی چیزیں تھیں تو سب اچھا تھا، اب وہی 100 موٹو جس کے تحت ان کی حکومت بنی، سارا کچھ ہوا، وہ ان کو برا لگ رہا ہے، چونکہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے، اور اگر یہ الیکشن میں جائیں گے تو عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور مسلم لیگ نون کا جو آخری جلسہ ہم نے دیکھا تھا اس میں اگر بریانی، چکن، پیپسی، کوک اور یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو شاید اتنے لوگ نہ ہوتے، افطاری کا وقت نہ ہوتا تو لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت نہیں کرنی تھی۔ ہم نے دیکھا لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا، لو لہان کیا، کھانے پہ حملہ آور ہو گئے، اٹھا کے چلے گئے کھانا، زبردستی رہی افطاری وہاں کی، وری لوگوں نے بوٹیاں جو تھی وہ پکڑ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ کیا کریں، بعض لوگوں کو تو مہینے کے بعد تو کئی مہینوں بعد بھی گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، تو جب ایسی خوشبو آ رہی ہو اور آپ باہر گوشت کے پاس بیٹھے ہوں، پتہ ہے کوئی نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ تقریر میں کہہ رہی ہیں، کس نے بلایا، کیوں آئے، جب نظریہ صرف یہ ہو کہ بریانی اور کھانا کھانے آئیں تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میرا نقطہ کہیں اور نکل چکا ہے۔ نواز شریف کا سپریم کورٹ کو قبول کرنے سے صاف انکار، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں مانیں گے، اور پی ڈی ایم کو بائیکاٹ کا مشورہ۔ کیا اپنی ہی حکومت سے بھی استعفے کا کہیں گے پھر نواز شریف صاحب؟ اگر بائیکاٹ کا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب تو پھر آپ اپنی ہی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں کیوں؟
کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے، یہ وہی چیف جسٹس ہیں، یہ وہی سوموٹو ہے، یہ بالکل وہی آج خود نوٹس ہے، یہ وہی عدالت جو رات کے 12 بجے کھولی تھی، جس نے نوٹس آج خود نوٹس لیا تھا، اس کے نتیجے میں آپ کے بھائی وزیر اعظم بنے اور پی ڈی ایم کی حکومت مرز وجود میں آئی تھی۔ اگر آپ ان کا بائیکاٹ کرنے کا اور باقی چیزوں کا کہیں گے تو پھر بڑے میاں صاحب آپ اپنی حکومت کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیجیے، آپ جس آج خود نوٹس کے نتیجے میں حکومت بنی ہے آپ اس کو نہیں مانتے۔ تو اس دور کے اندر ایک بات مان کے اور دوسری بات نہ مان کے ہو وہ ایک ہی جیسی، از خود نوٹس اور سو موٹو، وہی جج، وہی وکیل، وہی سپریم کورٹ کی عمارت۔ تو میاں صاحب یہ دور 21ویں صدی کا ہے، یہاں بات کہہ کر آپ مکر بھی جائیں تو یہ جس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں یہ اتنا بے رحم ہے کہ یہ جب کوئی بات سن لیتا ہے تو یہ اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا اور یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ 100، 1000، 1,00,000، کروڑوں لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن کیمرے کے سامنے کہی گئی بات، یہ جو کیمرہ جب نوٹ کرتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی ایک آنکھ ہے، یہ اچھے سے ریکارڈنگ کرتا ہے۔ تو اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میاں صاحب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی کہ آپ کو وہ آج خود نوٹس بالکل برا نہیں لگا جس کے نتیجے میں حکومت آئی، اب جو آج خود نوٹس والی چیزیں تھی اور معاملات تھی وہ آپ کو برے لگ رہے ہیں۔ ایکچولی آپ نے کام اچھا کیا ہے، آج خود نوٹس کسی بھی فرد واحد کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے وہ اٹھے اور سو موٹو لے لے یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کسی سابق وزیر اعظم کو نکال دے۔ یہ چیزیں آپ کو کرنی چاہیے تھیں، اس وقت کرنی چاہیے تھی جب 2/3 اکثریت سے آپ حکومت میں تھے۔ یہ بے شمار ایسے قانون ہیں جس کے تحت یہ جو سیاستدان، یہ جو صحافی ہیں، یہ اس کی زد میں آتے ہیں، اس قانون کا استعمال جو ہے وہ نیب کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے اور آپ لوگوں کے جو اوپر لڑکتی تلوار رکھی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا تھا۔ آپ وزیر اعظم سپریم کورٹ، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ عدالت ہے ہی نہیں پاکستان۔ نواز شریف کل تک چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو دھمکیاں دے رہے تھے، اب انہوں نے آج پی ڈی ایم جماعتوں کو سپریم کورٹ اور عمر عطا بندیال کے بائیکاٹ کا بھی مشورہ دیا ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ عمر عطا بندیال کے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور اب سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت بھی عمر عطا بندیال کے فیصلے اور ان کے رات کو سپریم کورٹ کھولنے کے نتیجے میں بنی تھی جو حکومت نواز شریف وہ بھی نہیں مانیں گے یا حکومت کو ابھی استعفے کا کہیں گے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ وہی بات ہوئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ ان باتوں کو کیسے ہضم کر پائیں گے اور باقی چیزیں ہوں گی۔ عارف علوی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ عارف علوی اور اسٹیبلشمنٹ کی فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ذمہ دار ترین ذرائع کے مطابق عارف علوی اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ عارف علوی کے عمران خان کی وجہ سے فی الحال اسٹیبلشمنٹ سے رابطے خود بھی گریز کر رہے ہیں۔ اب عارف علوی کے بجائے کچھ اور 2-3 لوگ عمران خان صاحب نے رکھیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مڈل مین کا کردار اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عارف علوی نہیں کر رہے، اب کچھ اور لوگ ہیں، جیسے کہ گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں، وہ عارف علوی کے بجائے عمران خان نے کچھ اور لوگوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو عمران خان جو اس بات کے اوپر پھٹ پڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا اور اب انہیں آئین شکن نواز شریف کی عدلیہ پر حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے، اور عمران خان پر جو عمران خان نے کہا ہے کہ حملے جو عدلیہ کے خلاف ہو رہے ہیں ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوری جماعت کو عدلیہ کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہونے کا کہا ہے۔ اور عمران خان نے تمام پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہیں کہ وہ ٹی وی کے ٹاک شوز اور ہر جگہ عدلیہ کا دفاع کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ترجمان جو ہیں ان کے عدلیہ کے دفاع میں کھڑے ہونے اور سوشل میڈیا سمیت ہر پلیٹ فارم پر عدلیہ کا ساتھ دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وکلا ہمارے ساتھ کھڑے نہ بھی ہوں الیکشن کروانے کے حوالے سے، لیکن یہ جو عدلیہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عدلیہ جو اب تک آئین کے تحفظ کے لیے بات کر رہی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی چینلز کے ٹاک شو میں بھی ان کے دفاع میں ہم بھرپور طریقے سے بات کریں۔ اور یہ جو نون لیگ اور نواز شریف اور باقی لوگ چیزیں کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے، اور ان کو 1997 کی طرح عدلیہ کے اوپر کسی طور حملے نہیں کرنے دیں گے۔ ہم صرف چاہتے ہیں انصاف کا بول بالا ہو، آئین کی پاسداری ہو، الیکشن 90 روز کے اندر کروائے جائیں، اگر نہ کیا تو پھر وہی بات ہوگی دمادم مسکل اندر، یعنی کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ رمضان گزرنے دیجئے، الیکشن کی ڈیٹ تو ویسے بھی آگے چلی جائے گی، پھر سنبھال لیجئے گا، عوام کو بھی باقی لوگوں کو بھی دیکھیے گا کیسے سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں ہوتا، کیسے ملک کی معاشی حالت مزید خراب نہیں ہوتی، پیٹرول کی
عالمی منڈی کے اندر $126 عمران خان کے دور میں تھا پر بیریل، اور اب آ گیا 65 اور 68 کے اوپر. آپ ابھی تک قیمت کم نہیں کر رہے، اور بے شمار بھی چیزیں ہیں، مہنگائی ہے. یہ لوگ خیر خود باہر نکلیں گے، اللہ کرے اس ملک کے حالات اچھے ہو جائیں، سلجھ جائیں، یہ سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، ان لوگوں کو احساس ہو جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں مزید اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.